نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے افرا بن حابس حنظلی، عبینہ بن بدر کزاری، علقمہ بن علانا العامری اور زید الکھیل الطائی میں تقسیم کر دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کا کہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، پیشانی ابھری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں کلے پھولے ہوئے تھے اور سر گھٹا ہوا تھا، اس مردود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈر۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کے نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کر کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپائے رکھے۔